یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، بات کو سن اور سمجھ لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو، اس کا انکار نہ کرو۔ مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر ایک کی بات سے زیادہ اہمیت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو دے۔ نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات، کسی کا مشورہ، کسی کی رائے آ جائے، ہر ایک مشورے کو، ہر ایک کی بات کو ٹھکرا دے، اللہ کے پیغمبر کی بات کا انکار نہ کرے۔ یہ سچے مسلمان اور سچے مومن کی علامت ہے۔ سب سے بڑھ کے اہمیت اور ترجیح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو دے، اسی میں خیر اور برکت ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو ترجیح نہ دینا، اور کی بات کو مان لینا لیکن نبی علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی پریشانی اور دنیا کی تنگی کا باعث ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، حدیث کے عالم اور محدث گزرے ہیں۔ یہ حدیث، یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ میرے دادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ میرے دادا نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے میرے دادا سے پوچھا، مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا، اسمی حزن، میرا نام حزن ہے۔ اور حزن کا معنی ہے تنگی، پریشانی، مشکل۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بل انت سہل، آج کے بعد تیرا نام حزن نہیں بلکہ سہل ہے۔ اور سہل کا معنی ہے آسانی، نرمی۔ اس بندے نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سنا اور کیا کہا، ما انا بمغیر اسما سمانیہ ابی، میرے نام کا مطلب جیسا بھی برا ہے میں اپنا نام تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو نام میرے باپ نے رکھا ہے مجھے وہی پسند ہے۔ اس کا معنی تنگی ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے۔ اس کا معنی جتنا بھی برا ہے میں اپنا نام نہیں بدل سکتا، یہ نام جو میرے باپ نے رکھا ہے مجھے پسند ہے، مجھے محبوب ہے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں میرے دادا نے نبی علیہ السلام کی رائے اور مشورے کا انکار کر دیا، اپنے باپ کی بات کو رکھ لیا، نبی کی بات کو چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میرا دادا نبی علیہ السلام کی بات مان کر اپنا نام بدل لیتا، آج ہمارے گھر میں بھی آسانی ہوتی، خوشحالی ہوتی۔ صحیح بخاری کے الفاظ وہ فرماتے ہیں، میرے دادا نے جو نبی کی بات کا انکار کیا، آج تک ہمارے گھر سے غربت اور فاقہ ختم نہیں ہو سکا۔ ہمارے پورے خاندان میں ہمیشہ تنگی رہی، پریشانی رہی، فاقے اور غربت رہی۔ اور فرماتے ہیں یہ نتیجہ اور انجام تھا اللہ کے پیغمبر کی بات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ بات معقول تھی، بات صحیح تھی۔ انسان کے نام کی تاثیر ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت عطا کرے، بہترین نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو، مطلب اچھا ہو۔ اور آپ نے ساتھ فرمایا، دنیا میں جو اللہ کو نام سب سے زیادہ پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام پسند ہے۔ حزن نام کا معنی تنگی، مشکل، پریشانی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بدل لو، تبدیل کر لو۔ اس نے کہا نہیں،
ایک طرف باپ کی بات، ایک طرف نبی کا مشورہ۔ اس نے باپ کی بات کو مانا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کا انکار کیا۔ ان کا پوتا بیان کرتا ہے دادا کی تیسری نسل آ گئی لیکن گھر سے فقر اور فاقہ اور غربت ختم نہیں ہوئی اللہ کے پیغمبر کی بات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ میں نے اور آپ نے سوچنا یہ ہے، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں، ایک طرف نبی کی بات ہوتی ہے، ایک طرف باپ کی بات ہوتی ہے، ہم کس کی بات کو رکھتے ہیں؟ ایک طرف مولوی صاحب کی رائے ہے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے باپ دادا کوئی اور عمل کرتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کا عمل نہیں چھوڑنا، چاہے حدیث چھوڑ دیں۔ یہ بربادی ہے۔ ایک طرف شادی بیاہ کا موقع ہے، بیوی کی خواہش ہے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑی بڑی نمازوں والے، عبادتوں والے اپنی بیٹی اور بیٹے کے نکاح کے موقع پہ حدیثوں کو بھول جاتے ہیں، گنگے بن جاتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں۔ ڈھول باجے ڈانس ہر چیز چلتی ہے نمازیوں کے گھروں میں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا حیا نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے شادی ہوتی ہے، اس کے بعد ساری زندگی گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اس نے اللہ کے پیغمبر کے مشورے کے مطابق اپنا نام نہیں بدلا، تیسری نسل آ گئی، کئی صدیاں گزر گئیں لیکن گھر سے غربت اور فاقے ختم نہیں ہوئے۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہیں ہماری زندگی میں آفتیں اور مصیبتیں حدیثوں کا انکار کرنے کی وجہ سے نہ ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ فِطْرَتُهُ إِلَىٰ سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، جس نے ہر ایک بات سے زیادہ توجہ اور ترجیح میری حدیث کو دی ہوگی، اللہ اس دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی اس کو کامیاب کر دے گا۔ وَمَنْ كَانَ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ، اور جس نے میری بات کا انکار کر دیا، اوروں کی بات کو ترجیح دی، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ کوشش کریں، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کو سنتے ہیں، سننے کے بعد دعا کیا کریں اللہ ہمیں فوراً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کو سنیں اور سمجھیں اور عمل کرنے میں تاخیر نہ کریں، یہ بے برکتی اور بہت بڑے خسارے والی بات ہے۔ کہیں حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات آ جائے، حدیث کے مقابلے میں والدین، استاد، بہن، بھائی، برادری کوئی بھی آ جائے، اہمیت حدیث کو دیں، حدیث پہ عمل کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں، چاہے ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے۔ اسی میں برکتیں، خوشیاں، امن اور سلامتی ہے۔ اللہ ہمیں حدیث کی سچی محبت اور حدیث پہ عمل کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔